الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی صادق الوعد الامین۔ 7 ستمبر ایک تاریخ ساز، عہد ساز اور تجدید وفا اور فتح مبین کا دن ہے۔ اسی تاریخ کو یعنی 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں متفقہ طور پر مرزائیوں کے دونوں گروپ لاہوری اور قادیانی ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور قانون کے اندر، آئین کے اندر ایک ترمیم کی گئی جس کے ذریعے لاہوری اور قادیانی مرزائیوں کو پاکستان کی دیگر اقلیتوں کی طرح غیر مسلموں کے خانے میں ان کو لکھا گیا اور شمار کیا گیا۔ 2 مہینوں کی مسلسل کارروائیاں قومی اسمبلی کے اندر 28 اجلاس ہوئے اور قادیانیوں کے سربراہ مرزا ناصر احمد پر 11 روز میں 42 گھنٹے ان پر جرح ہوئی، ان پر سوالات کیے گئے اور ان کیمرہ بریفنگ ہوئی۔ یہ ساری اجلاس انہوں نے پارلیمنٹ کی طرف سے ہونے والے سوالات کے جوابات دیے، لیکن ان کو مطمئن نہ کر سکے۔ انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ ان کی جماعت کے بانی مرزا قادیانی نے پوری امت مسلمہ کو کافر کہا ہے جو ان کو نبی نہیں مانتے۔ پوری امت مسلمہ کا یہ اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین سیدنا و مولانا رؤوف الرحیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی بھی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا، آنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے تمام درجات آپ کی ذات پر مکمل فرما دیے اور دین کو مکمل فرما کر بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تعلیم اور اسوہ اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے والوں کے ساتھ آخرت میں جنت کا وعدہ کیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کی ضمانت دی ہے۔ یہ فیصلہ اچانک نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک طویل جد و جہد ہے، 90 سالہ جد و جہد ہے مسلمانوں کی۔ مرزا قادیانی کے عہد میں سب سے پہلے علماء لدھیانہ، خصوصاً حضرت مولانا محمد لدھیانوی، مولانا عبدالعزیز لدھیانوی، انہوں نے اس کے کفر کو تشت بام کیا اور اس پر کفر کا فتویٰ دیا، اور اسی طرح مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اس کے کفر اور ارتداد کا مقابلہ کیا، علمی طور پر بھی اور تقریری میدان کے اندر بھی، مناظرہ کے میدان کے اندر بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں ان کو سرخرو کیا۔ 1930 میں محدث کبیر علامہ محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بر عظیم کے بہت بڑے عالم دین مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو
انجمن خدام الدین لاہور کے سالانہ اجلاس میں امیر شریعت مقرر کیا اور قادیانی کفر و ارتداد کا راستہ روکنے کے لیے یہ محاذ ان کے سپرد کیا، اور ان کی قیادت میں 500 علماء نے بیعت کر کے یہ عہد کیا کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں اور اپنے سرمایہ کو وقف کر دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ اسی سال امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے مجلس احرار اسلام کے نام سے ایک جماعت کو قائم کیا، اور پھر اسی جماعت کی قیادت میں تحریک کشمیر میں شمولیت اختیار کر کے قادیانیوں کی کشمیر کے خلاف سازش کو ناکام کیا، اور 1934 میں قادیان میں داخل ہو کر اکتوبر 1934 میں عظیم الشان احرار تبلیغ کانفرنس منعقد کی، اور اس موقع پر ان کے پیغام حق سے متاثر ہو کر 16 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا۔ مولانا عبدالکریم مباہلہ قادیانیت چھوڑ کر مجلس احرار میں آئے، مسلمان ہوئے۔ مولانا لال حسین اختر قادیانیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے، مجلس احرار میں آئے۔ مولانا عنایت اللہ چشتی مستقل قادیان کے اندر مجلس احرار کے شعبہ تبلیغ میں پہلے مبلغ مقرر ہوئے۔ پھر مولانا محمد حیات تشریف لے گئے، ماسٹر تاج الدین انصاری تشریف لے گئے۔ مجلس احرار نے قادیان کے اندر اپنی پرامن تبلیغی جد و جہد کو جاری رکھا، جس کے نتیجے میں قادیانی مسلسل اسلام قبول کرتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قادیانی اپنی پرتشدد کارروائیاں بھی کرتے رہے اور دہشت گردی کر کے مسلمانوں کو قتل کرتے رہے، انہیں زد و کوب کرتے رہے۔ مسلمانوں نے ان ساری تشدد انگیز کارروائیوں پر صبر کیا اور ختم نبوت کے پیغام کو پرامن جد و جہد کے ذریعے لے کر آگے بڑھتے رہے۔ 1953 آیا پاکستان بننے کے بعد تو مجلس احرار اسلام کی قیادت میں کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت وہ قائم ہوئی، جس میں تمام مکاتب فکر اس میں اکٹھے ہوئے، اور تمام دینی جماعتیں، تقریباً 9 دینی جماعتیں ہیں جو اس میں شامل ہوئیں، اور مجلس عمل نے راست اقدام کا اعلان کیا، حکومت سے مطالبہ کیا۔ سر ظفر اللہ وزیر خارجہ قادیانی، جو پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا رہا تھا، پاکستان کے بیرون ملک سفارت خانوں کو قادیانیت کی تبلیغ کے اڈے بنا دیا تھا، اس کی برطرفی کا مطالبہ کیا، کلیدی عہدوں سے قادیانیوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا، لیکن خواجہ ناظم الدین جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ مطالبات ماننے کی بجائے انہوں نے مسلمانوں پر گولیاں چلوائیں، 10,000 مسلمانوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ بظاہر تحریک کو کچل دیا گیا تشدد سے، لیکن شہدائے ختم نبوت نے اپنی لازوال قربانی سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ پیغام ختم نبوت، منصب ختم نبوت، اس پر کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ہم جان دے دیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس منصب کی ہم جد و جہد جاری رکھیں گے، اس کے تحفظ کی، اور اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ الحمدللہ یہ تحریک بظاہر تو دب گئی، لیکن پیغام چلتا رہا، اور پھر 1974 میں قادیانیوں نے حسب سابق ربوہ ریلوے اسٹیشن جو اب چناب نگر ہے، نشتر میڈیکل کالج کے طلباء پر تشدد کیا، زد و کوب کیا ان کو، اس کے نتیجے میں ملک میں تحریک چلی، پھر کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت بنی، اور اس کی میزبانی مجلس تحفظ ختم نبوت نے کی، جس کے امیر محدث کبیر مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بنے، جو حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز اور قابل فخر شاگرد تھے۔ انہوں نے قیادت کا حق ادا کیا۔ علماء کی ایک جماعت پارلیمنٹ کے اندر مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالحق، مولانا ظفر احمد انصاری، مولانا غلام غوث ہزاروی، پروفیسر عبدالغفور، ان حضرات کی قیادت میں
مولانا عبدالمصطفیٰ الازہری، شاہ فرید الحق، وہ وہاں پر ایک قانونی جدوجہد کر رہے تھے، اور عوامی میدان کے اندر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کی قیادت میں مولانا سید ابوذر بخاری جانشین امیر شریعت اور نوابزادہ نصر اللہ خان، میاں طفیل محمد، مولانا عبدالقادر روپڑی، علامہ احسان الہی ظہیر، یہ حضرات اور دیگر بہت سارے علماء، تفصیل میں جائیں تو بہت زیادہ یہ وسیع ہو جائے گا مضمون، تو سب نے مل کر ایک جد و جہد کی، اور جس کے نتیجے میں وزیر اعظم اس وقت کے جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے قومی اسمبلی کے اندر اس مسئلے کو اٹھایا، ایک کمیٹی بنی، اس میں بحث ہوئی اور طویل بحث ہوئی، اور اس قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر قادیانی سربراہ مرزا ناصر شریک ہوئے، ان پر جرح ہوئی، انہوں نے جوابات دیے، مطمئن نہ کر سکے، بالآخر 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی میں دونوں پارلیمان کے ایوانوں نے متفقہ طور پر قادیانیوں کے دونوں گروپس، لاہوری اور قادیانی گروپس کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ آج قادیانی پوری دنیا کے اندر اور بیرون ملک لابنگ کر کے عالمی استعمار کو ساتھ ملا کے اس قانون کو ختم کروانا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو تہوبالا کرنا چاہتے ہیں، آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے دعوے کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پاکستان پر دباؤ ڈلوا رہے ہیں۔ تو ان سازشوں کا مقابلہ تبھی ہم کر سکتے ہیں جب ہم اپنے ملک کے آئین پر پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اس پر عمل کریں اور موجودہ حکمران اس پر عمل کرائیں۔ آج کے پاکستان کے خلاف بھی آج کے ماحول میں قادیانی سازشیں کر رہے ہیں، اور برطانوی پارلیمنٹ کے اندر بھی پاکستان کے خلاف حالیہ دنوں میں ایک رپورٹ پیش کی انہوں نے، اور جس میں پاکستان کے اندر پرتشدد تمام کارروائیوں کے ذمہ دار جو ہے وہ پاکستانی ریاست کو قرار دیا گیا ہے کہ ریاست کی سرپرستی میں یہ ملک کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو حکومت پاکستان کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال مصور پاکستان نے تو 100 سال پہلے کہا تھا کہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں، تو آج انہوں نے ثابت کر دیا اپنے عمل سے کہ وہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں وہ پاکستان سے غداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو ہم قادیانیوں سے بھی کہتے ہیں کہ ہم ذاتی طور پر تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم جو عقیدہ تم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ مرزا قادیانی کی اس کی فکر کے مطابق پوری دنیا کے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو کافر قرار دیا ہے آپ امت کے دائرے سے خود باہر نکلے، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں محبت سے، امن سے، کہ اسلام کے اس نورانی اور روشن دائرے کے اندر واپس تشریف لے آئیں اور ہمارے بھائی بن کر اس ملک اور قوم کی بہترین خدمت کریں اور آخرت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بنیں۔ تو اس وقت ضرورت ہے جن امور کی کہ عوام کو قادیانی عقائد سے باخبر کیا جائے، اور یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ جتنی مرضی سازشیں یہ کر لیں، اس جد و جہد کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور دوسری بات کہ قادیانیوں کو اور دیگر غیر مسلموں کو اسلام کا پرامن جو پیغام ہے، جو اس کی دعوت ہے، اس کو عام کرنا، اس کی دعوت دینا اور ان کو اسلام کی روشنی میں لانا، اس کام کو ہم پوری قوت کے ساتھ، اپنے شعوری کوششوں کے ساتھ اس کام کو ہم جاری رکھیں گے۔ مجلس احرار اسلام تحریک ختم نبوت کی بانی جماعت ہے۔ انشاءاللہ 7 ستمبر کو پورے ملک کے اندر حسب سابق مجلس احرار اسلام کے تمام مراکز اور دفاتر اور مساجد کے اندر، مدارس کے اندر 7 ستمبر کو اجتماعات ہوں گے، اور پاکستان کی اس وقت کی پارلیمنٹ کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے، اپنی ساری قیادت کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ شہدائے ختم نبوت جتنے بھی جس دور میں جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، 1934 میں، 1953 میں اور 1974 میں اور اس کے بعد 84 میں، اور اب تک جو مسلمان عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں گے۔
اور خصوصاً اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے ذاتی طور پر اپنے عقیدے کا اظہار کیا اور ملک کی بقا کے لیے کتنے بڑے فیصلے کے لیے انہوں نے پاکستان کے ایک آئینی فورم قومی اسمبلی کے اندر اس مسئلے کو موضوع بنایا اور اس پر ایک تاریخ ساز فیصلہ لیا۔ یقیناً وہ ان کی آخرت میں نجات کا ایک بہترین فیصلہ ہے، اور اللہ جل شانہ ان کے درجات بلند فرمائیں اور ان کی اس خدمت کو قبول فرمائیں۔ آج کی پاکستان پیپلز پارٹی اور آج کی پاکستان مسلم لیگ، ہم ان کی قیادتوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے بانی ذوالفقار علی بھٹو اور اس دور کی اپنی تمام قیادت اس کے اس عمل خیر کو جاری رکھیں، اور ان کی پوری تاریخ کے اندر، پیپلز پارٹی کی تاریخ کے اندر یہی تو ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک متفقہ آئین دیا اور تمام جماعتوں کو اور پوری قوم کو اس آئین پر متحد کیا، اور اسی آئین کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ وہ اس آئینی فیصلے کی حفاظت کریں، اور پاکستان مسلم لیگ کے جتنے بھی گروپس ہیں، ہم ان کی خدمت میں بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ کی قیادت بھی اس وقت وہاں موجود تھی، چودھری ظہور الہی مرحوم وہ موجود تھے، اور انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بھرپور کردار ادا کیا تھا، اور اس فیصلے کو کرانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے ایک آئینی اور قانونی جد و جہد کی تھی۔ آپ ان فیصلوں کی پاسداری کریں اور ان کی حفاظت کریں۔ آئین پر عمل داری جو ہے وہ آپ کا فریضہ ہے، قومی، ملی اور آئینی اور دینی طور پر بھی ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس آئینی فیصلے کو اس کی پاسداری کریں، اور اس کے تحت جتنے بھی قوانین بنے ہیں ان پر عمل درآمد کی پرامن جد و جہد جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 7 ستمبر کو پورے ملک میں ختم نبوت کے علم لہرائیں گے، اور اس پیغام کو گھر گھر، گلی گلی مجلس احرار اسلام اور دیگر تمام جماعتیں اپنے اپنے فورم سے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اس کو پہنچائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔